بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے والدین کے حقوق، اولاد کے فرائض۔ جو اولاد کے اوپر ذمہ داریاں فرض ہوتی ہیں اس کو بولتے ہیں والدین کے حقوق۔ والدین اولاد کے سب سے بڑے محسن ہیں، یہی وجہ ہے کہ قرآن نے بار بار ان سے حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ قرآن میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم، اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، اور اچھا سلوک کرو والدین سے، قرابت داروں سے اور یتیموں سے۔ اور سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تیرے رب کا فیصلہ آ چکا ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے سے پہلے جو اپنی توحید کا تذکرہ کیا ہے، کیونکہ والدین کے انسان پر بہت زیادہ احسانات ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کی اس کمزوری کو سامنے رکھتے ہوئے اس بات کا احاطہ کیا ہے کہ کہیں انسان جو ہے وہ سارا کچھ اپنے والدین کو ہی نہ سمجھ بیٹھے اور اللہ رب العزت کو بھول جائے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دینے سے پہلے اپنی توحید کا تذکرہ کیا۔ اور یہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، کہ ہم نے وصیت کی انسان کو کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، وہ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ لیکن یہاں پر بھی احتیاط اللہ رب العزت نے بتا دی وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اور ہم نے انسان کو وصیت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، اور اگر تیرے والدین یہ کوشش کریں کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے جس کے لیے تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں، پس تو ان دونوں کی فرما برداری نہ کر۔ یہاں سے پتہ چلا کہ اگر والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا انسان پر فرض ہے، والدین کی فرما برداری انسان پر فرض ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے یہ فرما دیا کہ اگر والدین آپ کو میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے پر مجبور کریں تو پھر آپ نے ان کی فرما برداری نہیں کرنی، فَلَا تُطِعْهُمَا، پھر ان دونوں کی فرما برداری نہیں کرنی۔ یہاں سے پتہ چلا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، والدین کی فرما برداری کرنا انسان پر فرض ہے، لیکن اگر اللہ رب العزت کی نافرمانی ہو رہی ہو تو پھر والدین کی فرما برداری سے بھی منع فرما دیا گیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں والدین کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، فرمایا من احق بحسن صحابتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حسن سلوک کے سب سے زیادہ حقدار کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا امک، آپ کی والدہ۔ قال، پھر اس نے پوچھا قال ثم، پھر کون؟ قال امک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تیری والدہ۔ قال ثم، اس نے کہا پھر؟ قال امک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر تیری والدہ۔ قال ثم، پھر اس نے پوچھا پھر کون؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابوک، تیرا باپ۔ یہاں سے پتہ چلا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، والدہ کا تذکرہ کیوں بار بار یہاں پہ کیا گیا؟ یہ مطلب نہیں ہے اس کا کہ والدہ جو ہے وہ زیادہ اس کے احسانات ہوتے ہیں انسان پر، والد کے بھی بہت زیادہ احسانات ہیں، کیونکہ یہاں پر والدہ کا تذکرہ اس لیے کیا گیا کیونکہ والدہ جو ہے وہ بڑی حساس ہوتی ہے، تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حساسیت کا خیال کرتے ہوئے 3 مرتبہ والدہ کا تذکرہ کیا، پھر اب اس کے والد کا تذکرہ کیا۔ یہاں پر دوسری حدیث مبارکہ جو آ رہی ہے اس میں دونوں کا تذکرہ موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے رضا اللہ فی رضا الوالدین،
اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے، وَسَخْطَ اللَّهِ فِي سَخَطِ الْوَالِدَيْنِ، اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ کہ یہاں پر یہ بتا دیا گیا کہ اپنے والدین کو کبھی بھی ناراض نہیں ہونے دینا۔ انسان جتنی مرضی نیکیاں کر لے، انسان جتنا مرضی بڑا ہو جائے، لیکن جب تک اس کے والدین اس سے راضی نہیں، اللہ تعالیٰ اس سے بالکل راضی نہیں ہے۔ اگر اس کے والدین اس سے ناراض ہیں تو اس کے اللہ جو ہے وہ بھی اس سے ناراض ہے، اور اگر اس کے والدین اس سے راضی ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، بے شک اللہ تعالیٰ نے ماؤں کی نافرمانیاں تم پر حرام قرار دے دی ہیں، یعنی والدہ جو ہے اس کی نافرمانی کرنا انسان کے اوپر حرام ہے۔ لیکن اس حدیث مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں نکلتا کہ والد کی نافرمانی آپ کر سکتے ہیں، نہیں، والد کی بھی نافرمانی نہیں کر سکتے اور والدہ کی بھی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت جو ہے وہ ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، یعنی ماؤں کی خدمت کرنے میں جنت اللہ رب العزت نے رکھ دی ہے، کہ جو انسان اپنی ماں کو راضی کر لے گا سمجھ لے کہ جنت اسی کے لیے ہے۔ یہاں پر والدین کے کچھ نمایاں حقوق، ان کا ہم تذکرہ کریں گے۔ حسن سلوک، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں والدین کے ساتھ حسن سلوک پر 12 آیات نازل فرمائی ہیں۔ قرآن کریم کے اندر 12 مرتبہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا تذکرہ آیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ قرآن کریم کے اندر والدین کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے۔ فرما برداری، ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، کہ اللہ رب العزت نے ماؤں کی نافرمانیاں انسان پر حرام قرار دے دی ہیں۔ خدمت گزاری، حدیث منبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر دوسری پر قدم رکھا فرمایا آمین، پھر تیسری سیڑھی پر تشریف فرما ہوئے تو فرمایا آمین۔ تو صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے آج معمول سے ہٹ کر آج آپ نے کچھ منبر پر چڑھتے ہوئے آمین کہا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج جبرائیل امین علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ جس کے سامنے میرا نام نامی اس میں گرامی لیا جائے اور وہ بندہ مجھ پر درود شریف نہ پڑھے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کہے، تو اللہ رب العزت اس بندے کو تباہ و برباد فرمائے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ جس بندے کی زندگی میں رمضان المبارک آئے اور وہ بندہ محنت کر کے اپنی گناہوں کی بخشش نہ کروا لے، وہ بندہ تباہ و برباد ہو گیا۔ اور میں نے کہا آمین، اور جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ جس بندے نے اپنے والدین کو بڑھاپے کی عمر میں ایک کو یا دونوں کو پا لیا لیکن پھر وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر لے تو اور وہ بندہ بھی تباہ و برباد ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے کہا آمین۔ تو یہ والدین کی خدمت گزاری جو ہے یہ بہت بڑا کام ہے، اور والدین کو اگنور کرنا یہ اللہ رب العزت کو ناراض کرنے کے مترادف ہے، اللہ رب العزت کی ناراضگی کا سبب ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ والدین کی خدمت کریں۔ احسان مندی، اپنی خوشیاں، اولاد کی خوشیوں پر قربان کرنے والی ہستیاں والدین ہی ہیں، جو اپنی جوانی کے قیمتی لمحات اپنی اولاد پر نشاور کرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے اولاد کو حکم دیا ہے کہ انشکر لی ولوالدیک، میرا بھی شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی۔ یہ والدین کے ساتھ احسان مندی ہے۔ اور مالی معاونت، انت و مالک لابیک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اے میرے بندے اے اللہ کے بندے تو اور تیرا مال تیرے والد کا ہے۔ تو اس لیے والدین اگر کسی کا مال خرچ کر لیں تو اس کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، والدین کے ساتھ ناراضگی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ واضح اور کلیئر ہے کہ انت و مالک لابیک، تو اور تیرا مال دونوں تیرے باپ کے ہیں۔ یعنی باپ کو یہ نہیں ہے کہ باپ اپنی اولاد سے پوچھتا پھرے کہ میں آپ کا مال خرچ کر لوں یا نہ کروں۔ والد کو حق حاصل ہے کہ وہ آپ کو جدھر چاہیں حکم دیں اور آپ کا مال جہاں چاہیں وہاں خرچ کریں، باپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔
اور ادب و احترام۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کا ادب و احترام کریں، ان کے ساتھ عزت و احترام کے ساتھ رہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَلَا تَقُلْ لَهُمَا، ان دونوں کے لیے اف تک بھی نہیں کہنا، یعنی اگر کوئی وہ حکم دے دیں تو ناراضگی کا اظہار تک بھی نہیں کرنا، ناراضگی اپنے دل کے اندر بھی نہیں لے کے آنا، اور اپنی زبان سے اف تک بھی نہیں کہنا۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور ان دونوں کو جھڑکنا بھی نہیں ہے، اور ان کی زندگی میں ان کے لیے دعائے رحمت کرتے رہنا ہے۔ قرآن کریم کے اندر ارشاد گرامی ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب ان دونوں پر اس طرح رحم فرما جس طرح ان دونوں نے بچپن میں مجھ کو پالا تھا۔ تو یہ ان کی زندگی میں دعائے رحمت ہے، دعائے مغفرت۔ جب والدین اس دنیا سے چلے جائیں تو اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی قرآن کریم کے اندر تذکرہ فرما دی، اور حضرت نوح علیہ السلام کی دعا بھی تذکرہ فرما دی۔ دونوں جو ہے وہ اپنے والدین کے لیے دعا کیا کرتے تھے ربنا اغفر لی ولوالدی، اے میرے رب مجھے بھی بخش دے اور میرے والدین کو بھی بخش دے۔ اور نوح علیہ السلام کہا کرتے تھے رب اغفر لی ولوالدی، اے میرے رب مجھے بھی بخش دے اور میرے والدین کو بھی بخش دے۔ سورہ بنی اسرائیل میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بڑا تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 1 حسن سلوک سے پیش آنا ہے، نمبر 2 اطاعت و فرما برداری کرنی ہے، نمبر 3 ادب و احترام سے پیش آنا ان کے ساتھ، نمبر 4 نرم گوئی اختیار کرنی ہے، سختی والا لہجہ ان کے ساتھ استعمال نہیں کرنا، نمبر 5 خدمت کرنی ہے ان کی جتنی ہو سکے، اور ان کے لیے دعائے رحمت کرتے رہنا۔ اب اسی ٹاپک کے متعلقہ سوالات کے مختصر جوابات ہیں، سوالات ہیں کچھ اور ان کے جوابات۔ والدین کے 2 حقوق بیان کریں، والدین کے 2 حقوق بیان کرنے ہیں تو ان میں سے کوئی 2 لکھ لیں اگر یاد ہو جائیں۔ حسن سلوک ہے، ادب و احترام ہے، خدمت ہے، اطاعت و فرما برداری ہے، نرم گوئی ہے، دعائے رحمت ہے، اور اولاد کے 2 فرائض۔ سیم کویسچن۔ نمبر 2 والدین کے حقوق سورہ بنی اسرائیل کی روشنی میں تحریر کریں، تو یہی کویسچن ہے۔ یہ 6 حقوق ہیں جو سورہ بنی اسرائیل کی روشنی میں ذکر کیے گئے ہیں۔ اور نمبر 3 جنت ماں کے قدموں تلے ہے، حدیث کا عربی متن تحریر کریں، تو یہ بھی ہم نے لکھا ہوا ہے، آپ نے پڑھا الجنت تحت اقدام الامہات، الجنت تحت اقدام الامہات، عربی متن حدیث مبارکہ کا۔ نمبر 4 والدین کے حقوق کے بارے کوئی 2 قرآنی آیات کا ترجمہ تحریر کریں، تو یہ 3 آیات لکھی ہوئی ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، یہ والا ترجمہ ہے، اور اچھا سلوک کرو والدین سے، قرابت داروں سے اور یتیموں سے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تیرے رب کا فیصلہ ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اور تیسری آیت مبارکہ یہ موجود ہے۔ اور نمبر 5 ماں کی نافرمانی کی مذمت پر حدیث مبارکہ یا اس کا ترجمہ تحریر کریں۔ ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، ماؤں کی نافرمانیاں اللہ رب العزت نے تم پر حرام قرار دے دی ہیں۔ اور نمبر 6 والدین کے ساتھ بڑھاپے میں کیسا سلوک کرنے کی تلقین کی گئی ہے، تو والدین کے ساتھ بڑھاپے میں سلوک یہ والا کرنے کی تلقین کی گئی ہے کہ فلا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ اور اگلے قرآن آیات موجود ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، عاجزی کے جو بازو ہیں ان کے سامنے جھکائے رکھنا ہے اور ان کو کبھی جھڑکنا بھی نہیں ہے۔ نمبر 7 کون جنت کی خوشبو سے محروم رہے گا، وہ عورت ہو یا مرد ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کا نافرمان جو ہے وہ جنت کی خوشبو تک سے بھی محروم کر دیا جائے گا۔ نمبر 8 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس بارے میں فرمایا ذلیل و خوار ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا ذلیل و خوار ہوا، ذلیل و خوار ہوا، ذلیل و خوار ہوا۔ وہ شخص کہ جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے کی عمر میں پایا اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر لی،
ایسا شخص جو ہے وہ ذلیل و خوار ہوا، یہ پوری حدیث مبارکہ ہے۔ اور نمبر 9، والدین کے 4 حقوق تحریر کریں۔ تو اس کوشچن کا بھی جواب یہ والا موجود ہے کہ حسن سلوک، اطاعت و فرما برداری، ادب و احترام اور نرم گوئی، والدین کے 4 حقوق۔ یہ اس کے علاوہ کوئی دو اور ہیں وہ لکھ سکتے ہیں آپ۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ اس ٹاپک کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ عزیز طلبہ، اس کو اچھی طرح اپنا ذہن نشین کر لیجئے گا اور امتحانات میں کامیابی کی نظر سے ہماری اس ویڈیو کو لازمی دیکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔